شروع کرتے ہیں. اللہ فتعینونی یوبتکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خصوصاً علی میلاد النبی و احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خصوصاً علی میلاد النبی سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا اجمعین و خصوصاً علی میلاد النبی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسین. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ شَانِئَكَ الْأَبْتَرَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیں حضرات، کچھ بھائی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مولا آپ سبوں کو سلامت رکھیں. آپ سب نے یہاں پر محفل پاک میں زیر شرکت کی. مولا آپ سبوں کی حاضری کو قبول عطا فرمائیں اور اس سرکار عالم پناہ حضرت سید حاجی وارث علی شاہ ان سب میں آپ لوگوں نے زیر شرکت کی. مولا آپ سبوں کو سلامت رکھیں. اور خاص طور سے یہ ذکر رکھی گئی ہے جناب حضرت البیلا شاہ وارثی بابا کے لیے، جن کے لیے سبھی وارثیت اس بات سے توفیق رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تمام قیام پذیر جو ہے دیوا میں گزاری اور اجمیر شریف سے ان کا کچھ زیادہ ہی تعلق بنا تھا جیسا آپ نے بتایا. ہم ان کے لیے کیا ہی دعا کر سکتے ہیں. اتنا ہی ہے کہ مولا انہیں بس اپنے پنجتن پاک کے غلاموں میں شامل کریں. آمین آمین. ہم سب کی بھی یہی خواہشات ہوتی ہے، لیکن ہم سب تو عام انسان ہیں. لیکن جو فقراء ہوتے ہیں، جو احرام پوش بابا ہوتے ہیں، ان کا مقام الگ ہی ہے. بالکل. میں خود آپ کے یہاں وارثی آپ تمام کے یہاں میں یہاں ذکر کرنے آئی ہوں، تو یا بہتر جانتے ہیں کہ ایسے شخصیت کا کیا مقام ہوگا. جی کچھ ایسے واقعات میں پیش نظر کروں گی. اہل بیت کے علاوہ جناب حضرت سید شاہ حاجی وارث علی شاہ پیا کے بارے میں سرکار عالم پناہ کے لیے کچھ واقعات میں پیش کروں گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد کل شریف ہوگی، نیاز و نظر ہوگا. میرے ساتھ آپ سب بنائے رکھیں. ایک بار سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ. قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت سے میں شروعات کرنا چاہوں گی، کیونکہ قرآن جیسی اتنی بڑی کتاب اس پوری کائنات میں موجود ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. کیونکہ رسول اللہ کی بھی حدیث ہے کہ تم لاکھ حدیثیں لاؤ، وہ چاہے جتنی بھی گڑی ہوئی ہو، جتنی بھی تر و تازہ ہو، لیکن ایک آیت کے مد مقابل نہیں لا سکتے. اگر وہ آیت کے مد مقابل آتی ہے، ان تمام حدیثوں کو پھینک ڈالو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اور اللہ کا قول ہے، آیتیں ہیں کہ لقد قان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں تم تمام لوگوں میں میرا نبی، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تمام لوگوں میں ایک نمونہ عمل کے طور پر میں اس دنیا میں تم تمام لوگوں کے لیے بھیجا. اس کی اسوائے حسنہ کو اپنا لو. اگر تم ان کی اسوائے حسنہ پر قائم رہے، قیام پذیر کیے، تو یاد رکھنا تم نے فلاح پائی. تم نے اس طرح سے اپنے آپ کو سنوارا جیسے آخرت کے لیے، جیسے مرنے کے بعد مردے کو سنوارا جاتا ہے، ویسے ہی زندگی میں، حیات مبارکہ میں تم میرے حبیب کے اسوائے حسنہ پر عمل کرو. یا یوں کہیں کہ جیسا میرا حبیب کرے ویسا کرو. جو میرا حبیب کرے ٹھیک تم ویسا ہی کرو. جو کہہ دے وہ صرف سن مت لو، اسے انجام دو. جو میرا حبیب تم سے فرض قرار دے دے سنت کے علاوہ، اس پہ تم خود کو مسلط کر لو. ویسے تو ہم سب جانتے ہیں نا، رسول اللہ میٹھا کھاتے ہیں سنت بن جاتا ہے. جی نکاح کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے. بہت ساری نیکیاں ہیں جو وہ کرتے ہیں سنت بن جاتا ہے.
قرآن کی آیت اتر جاتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جب رسول اللہ نے کچھ کیا ہے اس سے پہلے آیت اتری، جب انہوں نے عمل کر کے دکھایا تب وہ آیت اتر گئی. جیسے کہ مثال کے طور پہ جی وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ آیت جو ہے نماز کی کہ اے لوگو نماز پڑھو، تو کیسے پڑھے؟ جیسا میرا حبیب پڑھتا ہے، بے شک بے شک جیسا وہ پڑھے. آیت اتر گئی، بس پڑھو. بے شک. انہوں نے زکوٰۃ دیا، کیسے زکوٰۃ ادا کیا؟ ان کے پاس جو کچھ بھی تھے سب وہ غریبوں میں مسکینوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے کہا وَيَأْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی تم پر فرض ہے میرے تمام بندے. جب انہوں نے دیا تو آیت اتری. ٹھیک اسی طرح قرآن میں سب سے امپورٹنٹ آیت جو میں اکثر اپنے ذکر میں بیان کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الشورى کی آیت جی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سبحان اللہ. کہ میرے حبیب فرما دیجئے، یہ اللہ کے تیور، میرے حبیب فرما دیجئے ان سے. کیا فرما دیجئے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ان کے پاس لوگ ہیرے جواہرات، چاندی، اشرفیاں، بہت ساری چیزیں لے کر آتے تھے. رسول اللہ ایک ہی چیز فرماتے تھے، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، یہ ہیرے جواہرات کچھ بھی نہیں چاہیے. ارے میں اشارہ کر دوں تو پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائے. جی بے شک بے شک. میں اشارہ کر دوں نا، من سلوہ اتر جائے، لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک چیز، ایک اجر چاہیے. میں نے تو آج تک صرف دیا ہے نا، قرآن دیا، نماز دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، اللہ کی اللہیت ثابت کر دی. صرف ایک چیز اپنی امت سے چاہیے، اور وہ ہے مودۃ فی القربہ، کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. میں یہاں رکتی ہوں، ایک اور آیت پیش کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. انہوں نے ارشاد فرمایا میرے حبیب پھر سے فرما دیجیے. کیا فرما دیجیے؟ کہ اگر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کی امت، میرے جتنے پیارے بندے، یہ آپ سے اگر محبت کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے اللہ بھی ان سے محبت کرتے سبحان اللہ. یہ تو رسول اللہ کی بات ہے نا، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. یہ تو محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا اجر ہے. لیکن قرآن کریم میں محبت نہیں، اس سے بھی ایڈوانس محبت اسے کہتے ہیں جو میں آپ سے کرتی ہوں آپ مجھ سے کرتے ہیں. جی اس میں کچھ ٹیک اینڈ گیو کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، اس میں صرف ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں. مودت میں وہ ہوتا ہے جو مولا حسین کے لیے جان بھی لٹا دے، سبحان اللہ. بے شک اپنی بے شک. جان کو بھی قربان کرے اہل بیت کے لیے، لیکن بس اپنے ایمان کا پختگی بن جائے. اسی لیے کہا کہ تم سے مودۃ فی القربہ چاہیے، میرے قرابت داروں سے مودت چاہیے. بے شک. اب پوچھنے والے تو پوچھیں گے، ہے نا، کہ یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتکم، کہ یا رسول اللہ جن کی اکثر باتیں کرتے ہیں ان سے مودت کرو، ان سے مودت کرو، کون ہیں یہ آپ کے گھر والے؟ اب بتانے والے بھی فرض ہے بتانے. رسول اللہ نے کہا واللہ کیا تم نے سوال کیا ہے، اب جیسا سوال کیا ہے ویسا جواب بھی سنو. انہوں نے فرمایا قال علی الفاطمہ والحسن والحسین، کہ میرا بیٹا علی، میری لخت جگر بیٹی فاطمہ، اور میرے دو پیارے بچے حسن اور حسین مل کر پنجتن ہوتے ہیں. یہ ہاتھ کا اشارہ ہی کافی ہے کہ لوگوں یاد رکھو، جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو تو یاد رکھنا اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو ضرور دیکھنا. یہ تمہیں زندگی بھی ملی ہے تو پنجتن پاک کے صدقے سے. بے شک بے شک. یہ تم جو آج صحیح سلامت ہو، جو تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ہے، تمہارے جسم میں ہاتھ ہے، ان ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، یہ بھی پنجتن پاک کا دیا ہوا ہے. بے شک. تو بس یاد رکھنا پنجتن پاک کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اگر تم پنجتن پاک کو چھوڑتے ہو
तो गुमराह हो जाओगे। जैसा रसूल अल्लाह ने गदीर खुम की मंजिलत में फरमाया था ना, जुमले पेश कर दूं अगर आप लोग की इजाज़त हो। अलस्तुम तालमूना अव्वलस्तुम कशदूना बिउन्नी औला बिकुल्लि मोमिनन मिन नफ्सी। क्या लोगों, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो? 1.25 लाख हाजियों के दरमियान जी, वो सारे के सारे सहाबा इकराम थे, 1.25 लाख हाजी भी थे, और आखिरी हुज्जतुल विदा का वक्त था। क्या मंजर थे, हाय क्या कहने, क्या मंजर थे कि कहा जाता है, मेरे जुमले यहाँ पेश करती हूँ, रुकती हूँ। कहा गया है कि पूरी कायनात में, दुनिया को छोड़ दें, अर्श पर भी तो मिंबर है ना, पूरी कायनात में सबसे बड़ा मिंबर देखा गया तो गदीर खुम की मंजिलत में देखा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, नारे हैदी, या अली, 5 नारा पंजतन का एक नारा हैदी, या अली, का चैन। या अली। आज जो लोग बहुत सारी बातें करते हैं हमारे पंजतन पाक मौला अली के लिए, लेकिन सुन ले, उसी मौला अली के लिए जी पालाने शुद्र का मिंबर बनाया गया जौफा की मंजिलत में, गदीर के मैदान में जी। और पालाने शुद्र का क्या मिंबर, इतना अंबार। सोच ले, जो 1.25 लाख हाजी होंगे उनके पास ऊंट भी तो वैसे होंगे, और जो पालान का शुद्र का मिंबर लगता रहा, लगता रहा, लगता रहा। इतनी ऊंची मिंबर बनाई गई कि कई रावियों ने, लिखने वालों ने लिखा है और पढ़ने वाले भी पढ़ते हैं, कई जाकिरा व जाकिर, खतीब व खतीबा बयान करते हैं कि वैसा मिंबर फिर दोबारा पूरी कायनात में नहीं देखा गया। बेशक बेशक। और वहाँ पर 3 घंटे का हुजूर ने खुतबा दिया। क्या खुतबा दिया? खुतबाए गदीर और मौला अली की फजीलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई हम अगर 1.5 घंटे अगर यहाँ मैं अगर जिक्र कर दूँ मौला अली पर, तो कई लोगों के चेहरे बनने लगेंगे, माजरत चाहूँगी, लेकिन आप सब तो यहाँ मोमिन और मोमिनात हजरात बैठे हुए, तो कई लोग परेशान भी हो जाते हैं और कई लोग कहते हैं और जिक्र करें, लेकिन वक्त नहीं मिलता। लेकिन सोचे 3 घंटे का खुतबा जो रसूल अल्लाह ने मौला अली के लिए पेशो नजर किया, तो सोचे वो क्या ही बात, जिसमें से चंद जुमले में पेश करती। उन्होंने फरमाया, अलस्तुम तालमूना अव्वलस्तुम कशदूना उन्नी औला बिकुल्लि मोमिनन मिन नफ्सिही। क्या है लोगों, तुम तमाम मेरे प्यारे सहाबा, उससे पहले मेरे उम्मती हो, हाजी भी बन चुके हो, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब रखता हूँ? सब ने कहा क़ाल नअम, बेशक या रसूल अल्लाह, बेशक। कहा सुन लो, आज मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ जो इसके बाद तुम्हें अब खुद तक मुसल्लत कर लेनी है, और ये तुम पर फर्ज है, वाजिब भी है, और मैं कह रहा हूँ तो सुन्नत भी है जी। उन्होंने फरमाया, इन्नल्लाह हाज़ मौलाया कुल्ली मोमिनन। उन्होंने फरमाया, बेशक इन्नल्लाह अना मौला बिकुल्ली मोमिनन, कि कहा कि बेशक अल्लाह मेरा मौला, अल्लाह मेरा मौला है और मैं तुम तमाम लोगों का मौला हूँ। बेशक बेशक। मानते हैं ना, रसूल अल्लाह भी हमारे मौला है, अल्लाह भी हमारे मौला है। और कहा कि सुनो, मैं तुम पर 2 भारी चीज़ें छोड़े जाऊँ। इन्नी तारीकुम फी मुफरितुम फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। कहा कि मैं तुम पर 2 भारी चीज़ें छोड़े जाऊँ, क्योंकि अब नबूवत, अब कोई नबी नहीं आने वाले, रिसालत, अब रसूल, मैं ही आखिरी रसूल। अब इसके बाद अगर होगी तो सिर्फ एक चीज़ होगी। और कहा कि लोगों याद रखो, मैं तुम पर 2 भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब कुरान, दूसरी मेरे अहले बैत, मेरे इतरत, मेरे घर वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले ही फरमा दिया ना कि पंजतन पाक के अलावा कोई अहले बैत में शुमार नहीं जी। लोग कहते हैं अहले बैत में और कोई है, लेकिन भाई हमें तो पंजतन पाक के अलावा मिला नहीं। हमेशा रसूलुल्लाह ने पंजतन पाक का ही जिक्र किया। जुमले पेश कर दूं अगर आप लोग की इजाजत हो। गदीर में सब उनके साथ थे, है ना, रसूल अल्लाह उनके अजदाद भी थे, उनके औलाद भी थे जी। देखा गया कि जब भी मैदान की बात आती है तो रसूल अल्लाह अपने घर वालों को ही पेश करते हैं।
सुभान अल्लाह नजर करते हैं कि देख लो, सामने देख लो, पीछे मैं हूँ, सामने देख लो जी। चाहे वो असीर का मैदान हो, चाहे गदीर का मैदान हो, चाहे करबल का मैदान हो, और फिर क्या कहने, चाहे वो मुआजना ही क्यों ना कराया गया हो जी, मुआजना ही क्यों ना कराया गया हो कि आप अपनी औलाद लाए, हम अपनी औलाद लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं जी। तो ये देखा गया कि पंजतन पाक के अलावा कोई और अहले बैत में शुमार नहीं। इसीलिए कहा कि मैं तुम पर दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इन दोनों में से किसी एक का दामन थामोगे, किसी एक को छोड़ोगे, तो या तो तुम गुमराहियत की तरफ बढ़ोगे, या तो गुमराह हो जाओगे, या फिर तुम काफिर हो जाओगे। अब हमें ना तो गुमराह होना है और ना ही हमें कुफ्र में शुमार होना है, बस हमें इतना है कि हक की तरफ जाना है। और हमें पता है कि हाज़ा सिरातकल मुस्तकीम मौला अली अलैहिस्सलाम, अगर कोई सिरातकल मुस्तकीम सच्चों के रास्ते पर है, जो सच्चों का रास्ता है वो अली है। मौला अली का तो हमने दामन थाम रखा है और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक थामे रखेंगे। ये तो रसूलुल्लाह ने कहा था कि अहले बैत को कभी ना छोड़ें। और फिर उसके बाद क्या फरमाया कि मन कुंत मौला हाज़ा अलीयन मौला, कि मैं जिन सुभान अल्लाह सुने, अल्लाह मेरा मौला है, मैं तमाम लोगों का मौला हूँ जी, और मैं जिन जिन लोगों का मौला हूँ उसका अली मौला है। सुभान अल्लाह नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। एक बार दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। वैसे तो अहले बैत अतार के लिए बेशुमार आयतें कुरान करीम में उतरी हैं और बहुत सारी जो हैं वाक़यात मौजूद हैं, जिनमें से एक छोटा सा वाक़या मैं पेश नज़र करना चाहूँगी आप लोगों के दरमियान, बहुत ही मुख्तसर सा, कि पंजतन पाक का मकाम सिर्फ़ और सिर्फ इस सरज़मीन पर नहीं बल्कि अर्श पर भी फैली हुई है। और हमें तो अर्श से कुछ ऐसे तोहफे मिले हैं जो इस फर्श पर मौजूद हैं। जब कभी आदम अलैहिस्सलाम की बात आती है तो इब्लीस की भी बात आती है, और जब इब्लीस की बात आएगी तो वहाँ पर पंजतन पाक तो मौजूद होंगे। अल्लाह ने जब इस दुनिया बनाई तो इस दुनिया बनाने से पहले एक ऐसे नूर की खिलकत की, जो हम अक्सर जानते हैं कि ऐसे नूर की खिलकत की कि उन नूर से उनकी नूर के सदक़े में पूरी कायनात बनाई। बेशक 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 वो हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु कंज़र मख़फ़िया फ़ख़लक़तुम ख़लक़ा, उन्होंने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने चाहा कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, इसलिए मैंने अपने नूर से एक नूर की खिलकत की, और वो नूर कोई और नहीं, बेशक वो हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब इस नूर से 4 नूर और बने मिलकर पंजतन पाक, उस 5 नूर को मकाम आलीन पर ऐसे महफूज कर डाला और बता दिया कि दुनिया भी बनेगी तो इन पंजतन पाक के सदके से बनेगी। और इस पंजतन पाक का सदका, इन 5 नूरों का सदका, हम तो उनके नाम अपनी ज़बान पर आते ही हम चूमने लग जाते हैं। जिसने सजदा ना किया, जो सजदे से महरूम रहा, जिसने उस मिट्टी से बनाई हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, जो नूर हज़रत आदम की सुल्ब पेशानी पर मला गया और कहा गया कि देख लो जिस्म तो है आदम का, मिट्टी से बना है,
لیکن اس آدم سے کئی نبی آئیں گے نا، کئی نبی آئیں گے جس میں سے آخری نبی بھی ہوں گے، لیکن اب لوگ یہ خیال نہ کریں کہ بھائی ہمارے رسول اللہ بشر ہیں، لا حول ولا قوة، نہیں، وہ تو سراپا نور ہے، وہ تو ان کی نور کی پیشانی سے حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں ڈالا گیا۔ سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مختصر بتا رہی ہوں، تمام فرشتوں نے سوائے ایک کے، ہے نا، الا ابلیس، اسے گھمنڈ تھا نا، اور اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں تین چیزیں مجھے ناپسند چیزوں میں سے سب سے ناپسند چیز وہ تین چیزیں ہیں۔ ایک، جہاں طلاق ہو رہا جی، دوسرا جہاں میرے حبیب کو اذیت دی جا رہی ہو، جو میرے حبیب پر بہتان باندھے جی، انہیں اس طرح کی ناحق جملے پیش کرے، اور تیسرا جو کوئی بھی گھمنڈ کا شکار ہو، تکبر کا شکار ہو، اللہ کو پسند ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سجدے میں چلے جاؤ، سب نے سجدہ کیا ہے نا، سوائے ایک، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور جس نے سجدہ نہ کیا پھر اس کا انجام بھی دیکھ لیں، اس کی عبادتیں ہے نا، اس کی عبادتیں پوری دنیا میں مشہور ہے، ہر کتاب میں، قرآن میں بھی موجود ہے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا؟ ہمیشہ اس نے سجدہ کیا ہے، اللہ کی جو ہے اس نے عبادتیں کی ہیں، لیکن صرف ایک سجدے نے اسے عزازیل فرشتے میں جو شمار تھا فرشتوں میں، اسے ابلیس بنایا۔ اسے یاد رکھیے گا آپ لوگ، میں آگے بڑھتی ہوں۔ سب نے سجدہ کیا، اللہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے ابلیس، سب نے، اے عزازیل سب نے سجدہ کیا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ انا خلقت من نار، کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے، میں سجدہ نہیں کرتا۔ کہا صرف یہ وجہ ہے تیری پاس؟ کہا دوسری وجہ بھی ہے۔ کہا وہ بھی تو بتا۔ کہا وجہ ہے کہ میں آپ کو صرف سجدہ کروں گا، آپ کے علاوہ کسی کو نہ کروں گا۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو صرف اللہ کے آگے جھکوں گا، اہل بیت کو نہیں مانتا، اہل بیت کے سامنے نہیں جھکوں گا جی۔ اس نے کہا کہ اے عزازیل، یہ صرف تیری چھوٹی بات نہیں، سب کو کہیے وہ بھی سجدہ کرے، اگر وہ کریں گے تو میں بھی کروں گا۔ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اس مقام عالین پر جو 5 نور پہلے سے موجود تھے، ان پر اشارہ کرتا اور فرماتا کہ ان کو بھی تو کہیے سجدہ کرے۔ اللہ کو اب جلال آیا، اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرا انکار کیا، چلو ٹھیک ہے، اس کی سزا تو تمہیں ملے گی، لیکن تو نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، کیونکہ اب اس سے آدم کا سلسلہ چلے گا، اب یہاں سے نبیوں کا سلسلہ آئے گا، مجھے وہ منظور نہیں۔ اور سب سے تیری تیسری بات، جو تو نے اتنی بڑی بے ادبی کر دی کہ تو نے کہا کہ سب کو سجدہ کرواؤ، انہیں بھی کرواؤ، تو اے عزازیل سن لو، اے عزازیل تو سن لے میں کیا کہنے جا رہا ہوں، کہ انہیں نہیں چاہیے کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، بلکہ آدم کو چاہیے کہ انہیں سجدہ کرے۔ بے شک بے شک۔ کہا کہ انہیں نہیں چاہیے کہ وہ سجدہ کریں، آدم کو چاہیے کہ وہ انہیں سجدہ کرے۔ کہا میں سمجھ گیا، تو جو کہہ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں تیری بات۔ کہا کہ میں تو بہت بڑا عالم ہوں، آپ نے مجھے علم دیا، عطا کیا۔ کہا عزازیل میں نے تجھے اتنا ہی علم دیا جتنا تو حقدار تھا، جتنا تجھے دینا تھا میں نے اتنا ہی علم دیا۔ ان کے نام تو بتا دو، تب تو مجھے لگے کہ تیرے پاس ہر شے کا علم ہے۔ کہا کہ میں ان کے نام نہیں جانتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ وہ آپ کے بہت خاص ہیں، وہ آپ کے بہت قریب ہیں۔ کہا کہ جب تو اتنا جانتا ہے کہ وہ میرے اتنے قریب ہیں، وہ خاص بے ہو اسمائے ہیں، کہ اے آدم جو مقام عالین پر جو اسمائے اعظم ہیں ان کے نام بتا۔
انہوں نے فرمایا, سنے توجہ, انہوں نے فرمایا انتل محمود حاذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انتل اعلی حاذا علی علیہ السلام, انتل محسن حاذا حسن علیہ السلام, انتل قدیم الاحسان حاذا حسین علیہ السلام, انتل فاطر السماوات والارض حاذا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. انہوں نے 5 نام بتا دیے اور کہا, اب اس کے ترجمہ کر دیا. انہوں نے فرمایا یا اللہ تو تخت محمود کا مالک ہے, اس لیے تو نے محمد مصطفیٰ کو بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ تو اعلیٰ ہے, اس لیے تو نے علی کو بنایا. یا اللہ تو محسن ہے, اس لیے تو نے حسن مجتبی کو بنایا. یا اللہ تو قدیم الاحسان, ایک تو بھی قدیم, کل بھی تھا, آج بھی ہے, ہمیشہ رہے گا. بے شک بے شک. اور ایک وہ قدیم جو کل بھی جس کا دین پر احسان تھا, احسان ہے اور احسان رہے گا. یا اللہ تو قدیم الاحسان ہے, اس لیے تو نے حسین کو بنایا. آپ سنیں توجہ, جس نے پنجتن پاک کا انکار کرے, جو کوئی پنجتن پاک کا انکار کرے, اس کی حالت بھی ٹھیک عزازیل سے ابلیس تک ہو جائے. وہ جتنا بھی دنیا میں مقام رکھتا ہو, دین میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا کہ وہ ساری باتیں آپ تک پہنچے, آپ تمام خواتین حضرات تک پہنچے. سرکار کی بات آتی ہے تو کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت ساری باتیں ناحق جملے پیش کرتے ہیں ان کے شان میں. غیر مسلکی لوگ کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں, لیکن ہم بس یہی کہتے ہیں کہ سرکار وارث علی شاہ کی اگر ہم صرف سوانح حیات پڑھ لیں تو ہماری زندگی ایسے ہی آسان ہو جائے گی. ہماری کسی نہ کسی آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آئیڈل ہے نا, کوئی نہ کوئی جتنے پاک کے علاوہ, چاہے وہ کوئی بھی ولی ہو, چاہے وہ غوث الاعظم ہوئے, چاہے وہ وارث علی شاہ ہوئے, سبھی ہیں. لیکن حضرت وارث علی شاہ کی صرف سوانح حیات اگر ہم لوگوں تک اگر پہنچ جائیں تو ان کے لیے, ہم سب کے لیے زندگی گزر بشر کرنا. جزاک اللہم الخیر کے ایک ایسے ولی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا سفر تن و تنہا پیدل سفر طے کیا. ایسا ہی ہے نا, میں غلط تو نہیں کہہ رہی. حیات وارث میں بھی ملتا ہے خطاب جو میں اکثر پڑھتی ہوں, اس میں بہت ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے پیدل سفر کیا ہے. کہاں وہ نہیں گئے, صرف کس لیے, کیا گھومنے کے لیے نہیں, تبلیغ کے لیے. وہ اپنی عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں. لوگوں کی باتیں دیکھیں, سن کر کتنا جو ہے غصہ بھی آتا ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسے ولی کے بارے میں زبان کھولتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ وہ سما معذاللہ نماز نہیں پڑھتے. سما معذاللہ, ارے ان کے در پہ جائیے. میں بچپن میں گئی ہوں, انشاءاللہ خواہش رکھتی ہوں پھر کبھی مولا بلائیں. ان کے در پہ لکھا ہوا ہے کہ جو نمازی نہیں وہ ہم میں سے نہیں. بے شک بے شک بے شک. نماز عشق است, نماز عشق سب سے پہلے آتی ہے. کہ پنجتن پاک کا عشق نماز کے بعد, اور دونوں ایک ساتھ ہو جائے تو پھر اس عشق کی کیا کہنا. چاہے وہ کوئی پیر بنتے ہیں, اولیاء بنتے ہیں, درویش بنتے ہیں یا فقراء بنتے ہیں. جی میں سچ کہوں تھے کہ میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. کسی نے پوچھ لیا یا وارث ایسا کیوں ہے, کہا کہ جو سید زادہ ہو وہ کسی کے پیچھے نماز پڑھے, پہلی وجہ. اور جو خود فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ڈائریکٹ نسل کا ہو تو کسی کے پیچھے نماز پڑھے. کہا دوسری وجہ, انہوں نے کیا خوبصورت جملے پیش کیے, ان کے اقوال میں شامل ہیں کہ چلو امام جیسے میرے علی مولا کو بلا دو, سبحان اللہ سبحان. میرے مولا علی کو بلا دو, میں نماز کیا پڑھتا ہی چلا جاؤں. سبحان اللہ سبحان. ان تمام اماموں کو بلا دو جو امام مولا علی سے لے کر امام مہدی تک کو آنے کو ہے, بلا لو, پھر میں پڑھ لوں گا نماز. لیکن شرط یہ ہے, ان کی عبادتیں ایسی تھی کہ لوگ ان کے پیچھے تھک جایا کرتے تھے, کہتے تھے کہ اب تھوڑا آرام فرما لو. لیکن جب وہ عبادت کرتے تو کرتے چلے جاتے, جب وہ چلا پہ بیٹھتے تو بیٹھتے.
ان کی پرہیزگاری. لوگ کھانا رکھ دیتے ہیں, کہتے کہ میرا پیٹ بھر گیا. ایک واقعہ ہے, خوبصورت سا واقعہ ہے, چھوٹا سا واقعہ ہے. لوگ آتے کھانا رکھتے ہیں, کہتے یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز پہ مشغول ہے. خانسامہ, یہ خانسامہ کا جو شروعات ہوئی ہے یہ آیا کہاں سے؟ شروعات جو نماز عشق اور نماز مولا علی کے ساتھ نماز پنجتن میں, جب نماز میں پنجتن آ جائے, جب ان کا ذکر ہو جائے, ان کا ذکر آ جائے, میرے دل کو اتنا سکون ملتا کہ میرا پیٹ بھر جائے. کیا انہوں نے فاقہ کشی کرتے تھے وہ؟ ہاں وہ کمزور تھے لیکن صرف شریر سے. ان کی جو انہوں نے وارثیت پھیلائی ہے وہ یوں ہی نہیں پھیل گیا. آج میں کہیں بھی میں ذکر میں جاتی ہوں, آج میں آپ لوگوں کو ایک حقیقت بتا دوں, الحمدللہ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں, یہ بھی میرا ممبر ہے, یہ فرش بھی میرا ممبر ہے. جہاں مولا علی کی بات ہو جائے, جہاں پنجتن پاک کا ذکر ہو جائے, وہ ممبر سے کم نہیں, چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ لکڑیوں کا انبار ہو. کہیں بھی میں ذکر کرتی ہوں, آپ تمام وارثیوں میں میرا ذکر زیادہ ملتا ہے. سبحان. بے شک یہ سرکار عالم پناہ کا کرم ہے, ان کی دعائیں بھی ہیں, اور خاص طور سے آپ وارثیت اہل بیت کو زیادہ مانتے ہیں, اور یہ وارثیت پھیلی ہی ہے اہل بیت کے صدقے میں. سبحان اللہ. کیونکہ جناب وارث علی شاہ حضرت عالم پناہ ہمیشہ فرماتے اگر تمہیں مجھ تک آنا ہے نا, میرے ابا واجدہ ان کے اوپر جو ہے یہ بہتان باندھ دیا کہ ارے تم اکیلے ہو, تن و تنہا سفر کرتے ہو, ڈر نہیں لگتا. کہا میرا وارث تو اللہ ہے اور اللہ وارث ہے, میرا وارث اللہ ہے. وہ ہمیشہ اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ یاد رکھنا, مجھ وارث سے پہلے اللہ وارث ضرور کہنا, کیونکہ ہم وارثیت کی پہچان ہی ہے کہ ہم پنجتن پاک کو اپنے دل میں بسائیں, نماز توحید کے طرف بڑھیں. آج یہ لوگوں کی غلط فہمی, ارے نماز نہیں پڑھتے ہو, وارثی ہو نماز نہیں پڑھتے ہو. بہت لوگوں کے منہ سے میں نے سنا ہے, میں نے کہا کہ کس کو تم نے دیکھا ہے؟ میں نے کئی ایسے وارثیوں کو دیکھا ہے جو نماز پہلے پھر ذکر پھر فکر, تو یہ ہونی چاہیے. اب کئی کہتے ہیں نا کہ افواہ بہت جلدی پھیلتا ہے, ریومرس اسپریڈز فرسٹ, کہ ریومرس پہلے پھیلتا ہے. حضرت وارث علی شاہ جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں اس طرح سے انسانیت کو انہوں نے دکھایا. اور جب یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد, جب لوگ کہتے ہیں, کئی لوگوں نے کہا ہے کہ یا وارث, آپ جو یہ اتنے سارے اقوال پیش کرتے ہیں, ان سب کو دیکھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پنجتن پاک کی ساری سیرت, ساری چیزیں آپ وارث میں اکٹھا ملتی ہیں, چاہے وہ صورت ہو یا سیرت ہو. انہوں نے مسکرایا اور مسکرا کر انہوں نے فرمایا کہ تم نے باتیں تو بڑی اچھی کہیں. ایک اقوال ہے, میں پیش کر دوں, ان کے جملے ہیں. کہا تم نے تو اتنی خوبصورت انداز میں کہا, لیکن میں اسے درست کر دوں, میں بھی اجازت لے رہی ہوں, میں بھی کہہ دوں. کہا تم نے جو کہا ہے بے شک ٹھیک کہا ہے, لیکن میں بھی کچھ درست کر. کہا کہ تم کہتے ہو کہ پنجتن پاک مجھ میں ہے, پنجتن پاک کی سیرت جھلکتی ہے, تو سن لو, سیرت میری مصطفی ہے. کیا کہیں؟ سبحان اللہ. سیرت میری مصطفی ہے, صورت میری مرتضوی ہے, کردار میرا فاطمی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کردار میرا فاطمی ہے, عمل میرا حسنی ہے, اور مزاج میرا حسینی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت وارث علی شاہ کے دل میں, سرکار کے دل میں جو اہل بیت کی محبت و مودت تھی, وہ آج کے زمانے میں کسی میں نہ ہو. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں, چاہے اللہ کی باتیں کیا کرتے اور کہتے کہ دیکھ لو میرے ابا و اجداد کیسے تھے, کیا ان کی اسوائے حسنہ تھی. جناب سرکار عالم پناہ کی زندگانی ایسے گزری ہے جو ہم قیاس بھی نہیں کر سکتے, خیال بھی نہیں کر سکتے. جب میں حیات وارث, جب میں کتاب پڑھ رہی تھی, میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے.
ہم اگر ایک وقت کا کھانا ہمیں اگر اسکپ کر لیں تو ہمیں بھوک کتنی لگتی ہے، لیکن وہ بھوکے فاقہ کشی کیا کرتے اور بولا بھی کرتے تھے اپنے تمام مریدوں سے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پنجتن پاک کیسے فاقہ کشی کیا کرتے ہیں، میں اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہوں کہ میرے امام حسین نے عرض کربلا میں اپنے تمام کنبے کو کس طرح سے بھوکا پیاسا سب تھے، جس میں سے 6 مہینے کا لیے اصغر محرم نہیں ہے، معذرت چاہوں گی، لیکن ان کی زندگانی تھی۔ ایک شہر روم کا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں، ایک چھوٹا سا معجزے کے ساتھ، بس کچھ ہی دیر اور۔ شہر روم میں جب وہ وہاں انہوں نے قیام پذیر کیا، بیرونی ممالک میں وہاں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے جی، تو وہاں پر کچھ 2 گھوڑ سوار تھے، 2 گھوڑ سوار تھے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے بھی پیش کر دوں۔ اور وہ جب انہیں پتا چلا کہ ایک فقرا بابا یہاں موجود ہیں تو ان کے پاس ہم جائے، کیسے گئے وہ لوگ دونوں لڑتے ہوئے گئے، آپس میں دونوں میں مد بھیڑ ہو گئی، لڑتے ہوئے گئے، کہا کہ ہمارا انصاف کوئی ہے، ایک تو ہے کوئی جھوٹ بول رہا ہوں۔ کسی نے وہ کہیں سے بھی ایک جو 2 گھڑ سوار تھے جس میں سے ایک نے کہیں سے بھی بندوبست کر کے کیسے بھی کر کے اس برفیلی جگہ سے کچھ گھاس پھوس لے کر آیا، سوکھی گھاس ملنا مشکل ہے جہاں برفیلی جگہ، جہاں اتنی ٹھنڈ ہو، کہیں سے بھی لایا اور اپنے گھوڑے کو کھلاتا رہا، کچھ دور آگے نکل گیا یا سو گیا، کچھ ایسے ہی واقعہ ہے، آنکھ لگ جاتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا گھوڑا بھوکا ہے، جو ہے اس کے چارہ گاہ کو کھا لیا، گھاس کو کھا لیا، کھا بھی رہا، تھوڑی سی بچی ہے۔ انہوں نے دیکھا، اس شخص نے دیکھا پوری کھاتے ہوئے، دوڑ مارا اور کہا کہ تمہارے گھوڑے نے یہ گھاس کھایا، تم نے اسے دیا ہے؟ ولی ایسے فقروں کے سردار، ایک ایسے ولی موجود ہیں جن کی کرامتیں بہت مشہور ہیں، جن کی سوانح حیات بہت مشہور ہے پوری دنیا میں۔ کہا کہ ان کے پاس چلو، اب وہی فیصلہ کریں گے۔ لے کر گئے، دونوں آپس میں گئے، اور اس وقت چلا گاہ میں موجود تھے سرکار وارث پاک، اور عبادت میں خیمے تک پہنچے، ان کے خادم بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے شور و غل نہ کرو۔ سرکار کی آنکھ کھل گئی، کہا اتنی شور و غل کر رہے ہو تم، میری عبادت تم نے جو ہے خلل ڈال دیا میری عبادتوں میں۔ لوگ کہتے ہیں عبادت کی، ولی جیسا عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ نہیں ہو سکتے، یا ہم انسان کی بات ہے ہی نہیں، بس کی بات ہے ہی نہیں، جو دن بھر مصلے پہ بیٹھے رہیں، دن بھر فاقہ کشی کرتے رہیں۔ کہ میرے گھوڑے نے نہیں کھایا، اس نے جھوٹ بول دیا، بہتان باندھ دیا۔ حضرت وارث نے پھر کہا سوچ لو، صحیح کہہ رہے ہو تم، سچ بتا دو۔ کہا نہیں، میرے گھوڑے نے نہیں کھایا۔ کہا تیسرا مرتبہ پوچھتا ہوں۔ کہا ارے میں نے کہہ دیا نا، آپ کو کیا مجھ پہ یقین نہیں، پھر آپ کیسے ولی؟ اس طریقے سے کہہ دیا، ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ سرکار کو جلالت میں آ گئے، کافی جلال میں آ گئے، اور کہا کہ سن ادھر آ میرے پاس۔ اتنے زور سے انہوں نے اتنی تیز آواز میں کہا کہ میرے پاس فوراً آ۔ سامنے آیا، وہ ڈر گیا۔ کہا کہ ذرا اپنی نظریں اپنے گھوڑے پر نظر ڈال۔ جب اس نے نظر ڈالا، کہا اس کی پیٹ کی طرف نظر ڈال، اس کی پیٹ کی طرف اس نے نظر ڈالا۔ کہا غور سے دیکھ، اس کے معدے میں جتنے گھاس تھے وہ سب کے سب آئینے کی طرح صاف و شفاف نظر آنے لگے، آئینے کی طرح صاف و شفاف نظر آنے لگے، اور کہا کہ دیکھ، تو کہتا ہے کہ نہیں کھایا، لیکن میں نے میرے بتانے سے بھی تو نہیں مانا، تو دیکھ لے، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو ہی تو اس بات کی فکر مند ہوگا کہ تیرے گھوڑے نے کھایا۔ کہا کہ اگر تیرا گھوڑا بھوکا تھا تو کہہ دیتا، ایک بار اس سے مانگ لیتا مدد، تو تمہیں مدد مل جاتی۔ اس نے کہا کہ میں کیسے مدد مانگتا، میرا بھی گھوڑا بھوکا ہے۔ کہا چھوڑ دو تم اپنی اپنی باتیں اور اپنے اپنے گھوڑے کے پاس جاؤ۔ ایک وقت میں 2 معجزے، اپنے اپنے گھوڑے کے پاس جاؤ، دیکھا کہ وہاں گھاسوں کا انبار لگا ہوا ہے، گھاسوں کا انبار لگا ہوا ہے،
میں ایک جملے پیش کروں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو دیوا شریف ایک بار گیا اور جس نے حضرت وارث علی شاہ سرکار سے آنچل اٹھا کر جن عورتوں نے دعائیں مانگی، انہوں نے منت کیا، اور جن مردوں نے اپنے دامن جھولی پھیلا کر سرکار سے مانگا، وہ انہیں ضرور ملا، ضرور ملا۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ بہت ایسے پیر و اولیاء ہیں جو آپ کو عطا کریں گے، لیکن وارث شاہ کی بات ہی الگ ہے۔ وہ جب عطا کریں گے تو اس طرح سے عطا کرتے جائیں گے کہ آپ گن بھی نہ پائیں گے۔ بے شک بے شک۔ یہ تمام پیر و اولیاء کی باتیں ہیں۔ ایک اور آخری واقعہ میں، اس کے بعد میں اختتام پذیر ہو جاؤں گی۔ دیکھیں، میں قادری ہوں، لیکن الحمدللہ میں وارثی بھی ضرور ہوں۔ آپ وارثیوں میں جناب وارثی کا بھی، جناب وارث علی شاہ کا بھی ضرور ذکر کرتی ہوں، لیکن بس یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ملال نہیں ہے کہ میں کہیں بھی جاؤں اور صرف وہی پڑھوں۔ جب میں قادری ہوں تو صرف غوث الاعظم پڑھوں۔ مسلک کی بات ہے، اور ویسے بھی یہ خود حضرت وارث علی شاہ کا کہنا ہے، خود وہ فرماتے تھے کہ دنیا میں بہت ساری مسلکیں ہیں، بہت مسلک ہیں، بہت مکتب ہے، بہت مکتب کے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھنا لوگوں، مقصد صرف ایک ہونا چاہیے، اور رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، وارث کا دامن، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، لبیک یا حسین۔ آخری واقعہ بہت ہی جلد میں پڑھوں گی انشاءاللہ، کہ آپ نے اکثر تو معجزے سنے ہی ہوں گے پیر و اولیاء اکرام سے کہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ہے نا؟ ہمارے بڑے پیر غوث الاعظم نے بھی مردے کو زندہ کیا ہے، خواجہ غریب نواز نے بھی کیا ہے، سب نے کیا ہے۔ لیکن وارث علی شاہ کی یہ جو میں پڑھنے والی ہوں، یہ واقعہ یہ کچھ زیادہ ہی الگ ہے۔ ایسے بہت مشہور ہے کہ وہ دریا یا سمندر کہہ لے، کچھ بھی کہہ لے، وہاں سے گزر رہے تھے۔ اور ہاں، ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ جیسا میں نے حیات وارث جب میں نے پڑھا تو ایک چیز اور میں نے پڑھا کہ وہ اپنا کام خود کرتے تھے، کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ میری خدمت کرو، میرے پیر داب لو یا یہ کر لو۔ وہ ہمیشہ کہتے میں نہیں تھکتا، اتنی عبادت کر لوں، اتنے سارے دین کا کام انجام دے دوں، میں وارث نہیں تھکوں گا۔ اب اگر آرام کروں گا تو صرف اپنے مقبرے میں آرام کروں گا۔ اب لوگ وہاں آئے، وہاں میری خدمت کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک میں حیات مبارکہ میں ہوں، اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں کہ میری خدمت میں مت آؤ، میرے پاس علم لینے آؤ، فلسفہ لینے آؤ، اسوائے حسنہ دیکھو، سب کچھ دیکھو۔ اگر تمہیں مجھ تک آنا ہی ہے، اگر تم اتنی ہی خدمت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے خدمت خلق میں شامل ہو جاؤ، خدمت خلق سے لے کر خدمت اہل بیت تک آ جاؤ۔ اگر تمہیں خدمت کرنی ہے تو اہل بیت کی خدمت کرو، تب تم مجھ تک پہنچ پاؤ گے۔ آخری واقعہ پیش کروں گی، اور وہ ہمیشہ اپنے کپڑے خود سے دھویا کرتے تھے، کپڑے بھی، احرام، وہ احرام جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عطا کیا، جو آج یہ الحمدللہ یہ آپ نے مجھے یہ تحفے میں دیا، یہ احرام کا یہ وہ ٹکڑے کی نسبت سے ہے جو اس کی رنگ سے وارثیت کا ٹیگ ہے، اس وارثیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم وارثی ہیں۔ اور یہ جو رنگ ملا ہے یہ جناب فاطمۃ الزہرا کی عطا، ان کی عطا ہے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ بہرحال میں جو واقعہ پڑھنے والی ہوں وہ بتا دوں کہ اپنے ساتھ وہ ہمیشہ دو احرام رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی، ایک دھوتے ایک پہنتے سکھاتے۔ اب میں یہ بھی کہوں گی کہ پیر و اولیاء اتنے پاک ہوتے ہیں، انہیں لباس دھونے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ جو کل جنہیں خلافت ملے گی، جو کل خلافت میں آئیں گے، جو احرام پوش ہوں گے، انہیں بھی چاہیے کہ صاف ستھرے رہیں، ہے نا، صاف ستھرے رہیں، اور ہمیشہ وہ ایسا ہی کرتے۔ تو ایک ندی تھا، یہ ندی ہی کہہ لیں،
बहता हुआ नदी, उसमें वो कपड़े धोते और जैसा एक पत्थर होता है ना, बड़ा सा पत्थर जिसमें रखकर अच्छे से धोया जाए, जी उस ज़माने की बात है। आज के ज़माने में तो वॉशिंग मशीन आ गया, उस ज़माने की बात है। तो वो पत्थर ढूंढते और कहते अपने मुरीदों से कि कोई ऐसा पत्थर ला दो जिसमें मैं अच्छी तरीके से एहराम को इस तरह से धोऊं कि उसका पानी भी पाक हो, उसका भी पानी पाक हो। तो लोग तो गढ़ा रखते थे कि उनके एहराम का जो पानी जो हो उससे वो, दरअसल कई ऐसे लोगों का मानना है कि उस ज़माने में जो उनको खादिम हुआ करते थे, जब वो कपड़े धोया करते थे अपने लिबास, तो एक गढ़ा रखते हैं और वो पानी जो है उस गढ़े में जाता है। कहते कि वापस दरिया में ना जाए, क्योंकि दरिया तो वैसे भी पाक है, लेकिन ये पानी जब किसी शिफा पे डाला जाए, वो पानी जब किसी शिफा पे डाला जाए तवज्जो, तो उसकी सारी बीमारी उतर जाए। उस ज़माने के उनके खादिम भी कैसे थे, वल्लाह क्या कहने, उनके खादिम भी क्या उनका जो है अकीदा था। और उन्होंने सब ने ढूंढना शुरू किया उस पत्थर को, किसी को वैसा पत्थर ना मिला तवज्जो दीजिए आप लोग यहाँ। जैसा सरकार चाहते थे। आखिरकार कुछ दूरी से अब सरकार तो वो है कि जो चट्टान को कह दे कि टूट कर आ जाए उनके पास, उनके कदम में वो पत्थर बन जाए, लेकिन वो फरमाते कि तुमसे ना हुआ कोई बात नहीं, अब जो इस पानी के नीचे है अब वही लाकर मुझे देगा। क्या कहने, जो पानी के नीचे है अब वही पत्थर लाकर देगा मुझे। तो देखा कि एक मुर्दा बहता हुआ, जो पता नहीं कि किस हालत में उसकी मौत हुई, जिस हालत में भी उसकी मौत हुई। अब सोचे हजरत वारिस अली शाह कौन है, क्या मकाम है सरकार का कि जो पानी के अंदर भी पहचान लेते कि कौन जिंदा है और कौन मुर्दा है। उन्होंने कहा कि अब जो अंदर है वही लेकर आएगा पत्थर मेरे लिए। उन्होंने आवाज़ लगाया कि क्या तुम मुझ तक आना चाहते हो, मैं वारिस तुम्हें पुकार रहा हूँ। क्या कहना, हम अक्सर वारिस अली शाह को पुकारते हैं, या वारिस हमारी मदद फरमाएं, हमारी हाजत पूरी करें, हाजत रवाई करें। लेकिन उन्होंने पुकारा एक मुर्दे को और वो तैरता हुआ निकला और अपने साथ एक पत्थर भी लेकर आया। वो उस वक्त मुर्दा था ना, उस वक्त मुर्दा था। सुने, वो अल्लाह के हुक्म से उस वक्त मुर्दा था। जैसे ही वो पत्थर सामने आ गया, वारिस अली शाह ने अपने हाथों से रखा, उनके खादिम उठाने की कोशिश करते रह गए, ना उठ सका उनसे। उनके खादिम कहते इतना वजनी, इतना भारी पत्थर एक मुर्दा लेकर आया, और वो भी जब हम उठाने की कोशिश किए तो ना उठा। वारिस अली शाह ने कहा कि ठहर जाओ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खैबर का दरवाज़ा मेरे मौला अली ने उठाया था। क्या बात है, यदुल्लाही हाथों से, और ये कहकर कि मैंने अपने बाजू से नहीं, कुव्वत रब्बानी से उठाया था। और वही इकवाल उन्होंने वारिस अली शाह सरकार ने पेश किया और कहा कि मैंने ये पत्थर उठाया है अपनी मौला अली के कुव्वत परवरदिगार, वो कुव्वत जो अल्लाह ने दी। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस। और आखिरकार उन्होंने उठा कर रखा। लोग मानते हैं ना कि बड़े कमज़ोर थे हमारे सरकार। अच्छा देख लो भाई, देख लो, उनके खादिम कमज़ोर थे, वो कमज़ोर नहीं हो सकते। और वो खुद फरमाते जो मेरा मुरीद कमज़ोर है बस मैं उसे अता करूँ। आखिरकार वो पत्थर आया, फरमाया कि ए मुर्दा, अब तो तू मुर्दा नहीं रहा, अब तो वापस आ जा, अब तो वापस आ जा। और वो मुर्दा फिर मुर्दा नहीं रहा, जिंदा होकर निकला, जिंदा होकर। ये वारिस अली शाह का सिर्फ कहना कि मैं कब इस तरह से कि वो जिस तरीके से उसकी मौत हुई थी उसे गुस्ल भी मिला, उसे गुस्ल भी मिला। और कैसा गुस्ल, जिंदा होकर वो पाक व पाकीज़ा हुआ और वो सरकार तक आया। इस नदी के अंदर मेरी लाश बह रही है,
میں بڑا گناہ کیے ہیں، اور میں ہمیشہ یہی مانتا رہا کہ اب جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں، جو لوگ خاص طور سے ایسی موتیں انہیں نصیب ہوتی ہیں، ان کی روحیں زمین اور آسمان کے بیچ اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا، قدرتی موت نہیں ہوتی. تو کہا میری روح بے چین کہتا